کلمہ کفر ہوتے ہیں یا پھر کلمات کفر کے جو ہے وہ قریب ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر ایک دن وہ کلمات ہم بیان کریں گے کہ جو ہمارے معاشرے میں زیادہ بولے جاتے ہیں خوشی کے وقت یا غم کے وقت، اور اکثر جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کلمات کفریہ ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ہمارے یہاں اکثر لوگ جو ہے وہ بے باک ہو جاتے ہیں نا، دوران گفتگو بے باک، اور پھر منہ میں جو لفظ آئے بکے چلے جاتے ہیں۔ ایک ہمارے جملہ یہ بھی بولا جاتا ہے نا کہ جناب ابھی تک آپ مرے نہیں ہیں، معاذ اللہ، کیا جناب اسرائیل چھٹی پر ہیں، آپ کو لینا بھول گئے، استغفر اللہ۔ اس طرح کے جملے بھی آپ سنتے ہیں، اور فرشتوں کے حوالے سے بھی مذاق کہ فرشتے آئے تو ان کو دیکھ کے ڈر گئے وغیرہ وغیرہ، ایسے بہت سے ایسے جملے ہیں۔ انشاءاللہ 1 سے 2 دن میں ہم اس پر مکمل وہ جملے بیان کریں گے کہ جو ہمارے یہاں بہت بولے جاتے ہیں۔ اچھا، کچھ جملے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو کلمہ کفر تو نہیں ہوتے مگر وہ بے ادبی کے زمرے میں آتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کسی بھی شخص کو یہ کہنا کہ جناب یہ تو اللہ میاں کی گائے ہیں، یہ ہمارے یہاں جملہ بولا جاتا ہے جی، اللہ میاں کی گائے۔ پہلی بات تو یہ کہ لفظ میاں جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات کے شایان شان نہیں ہے، تو لفظ میاں جو ہے وہ اللہ کے لیے بولنا مناسب نہیں ہے۔ اور دوسرا کسی کو یہ کہنا کہ یہ اللہ پاک کی گائے ہیں، تو یہ جملہ اگرچہ کلمہ کفر بھی نہیں ہے اور اس پر کوئی بڑا حکم بھی نہیں لگے گا، مگر اس کے اندر ایک مسلمان بھائی کی دل آزاری ہے، تو ظاہر ہے وہ جب یہ کہتا ہے اللہ پاک کی گائے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی بے وقوفی مراد لینا کہ یہ بے وقوف ہے، احمق ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی گائے ہیں، تو یہ جملہ مسلمان بھائی کے دل آزاری والا ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور اللہ پاک کی گائیں بولنا یہ کلمہ کفر نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ایک یہ جملہ بھی بولا جاتا ہے کہ اللہ پاک جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، تو یہ جو لفظ ہے نا چھپڑ پھاڑ کر دینا، یہ بھی اللہ رب العزت کی ذات کے شایان شان نہیں ہے۔ اصل میں یہ لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کہ رب کی عطا میں مبالغہ کرنے کے لیے، یعنی رب نے بہت دیا ہے، رب نے کثیر دیا ہے، تو یہ لفظ بولنا کہ چھپڑ پھاڑ کر دینا یہ لفظ جو ہے مناسب نہیں ہے۔ یوں کہیں کہ رب نے اپنے فضل سے اپنے رب سے خوب عطا فرمایا ہے، یہ کہنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح ہمارا ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ کسی کی انتقال پر یا کوئی پریشانی پر قیامت ٹوٹ پڑی، اور کہتے ہیں ہے قیامت ٹوٹ پڑی، تو یہ جملہ بھی جو ہے نہ تو کلمہ کفر ہے اور نہ اس پر کوئی بڑا حکم لگے گا۔ ہاں، یہ انسان اپنی ہونے والی اس پر جو کیفیت ہوتی ہے نا اس کو، یعنی ہے یہ تو قیامت ہو گئی، قیامت صغریٰ ہو گئی، قیامت برپا ہو گئی، اپنی پریشانی کو وہ بڑا بیان کرنے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، قیامت ٹوٹ پڑی، اس پر بھی جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی شخص اس پر غسل فرض ہو گیا ہے اور اس کو بیمار بھی ہے، یعنی اگر وہ غسل کرے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، اب غسل فرض بھی ہے اور غسل کر بھی نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں اگر سر پر پانی نہ ڈالے، صرف کندھوں سے پانی بہانا شروع کرے، پورے جسم پر پانی بہائے، سر پر پانی نہ ڈالے، اگر سر پر پانی بہانے سے غسل اپنا بیماری بڑھتی ہے تو سر پہ پانی نہ ڈالے بلکہ سر پہ ہاتھ گیلے کر کے پورے سر پہ مار لے اور پورے جسم کو پانی سے دھو لے۔ ہاں، اگر جسم پر پانی ڈالنے سے بھی مرض بڑھتا ہے تو پھر اس کی صورت یہ کہ وہ پھر تیمم کر لے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ وہ تیمم کے اندر غسل کی نیت کرے، اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ زمین پر مارنے کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو جھاڑ لے، اگر گرد زیادہ لگ گئی ہے تو اپنے چہرے پر مارے اور اپنے ہاتھوں پر مار لے، یہ اس کا جو ہے وہ غسل ہو گیا ہے۔ غسل کے اندر تیمم کے اندر 3 فرض ہیں، نیت، چہرے کا مسح اور دونوں ہاتھوں کا مسح، اور یہ جو ہے غسل کے اندر کر سکتے ہیں جب غسل نہ کر سکتا ہو کوئی شخص، اس کے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ اچھا، اگر مچھر کا خون لگ جائے کپڑوں پر یا مکھی وغیرہ کا تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، کیونکہ مچھر کا جو خون ہے وہ ناپاک نہیں ہے، تو مچھروں کا خون اگر کپڑوں وغیرہ پہ لگ جاتا ہے تو کپڑے جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتے، جسم بھی ناپاک نہیں ہوتا، آپ اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، دعائے قنوت اگر کسی کو یاد نہ ہو، یاد نہ ہونا الگ صورت ہے اور یاد نہ کرنا الگ صورت ہے۔
یاد کرنے کے بعد یاد نہ ہونا یہ بھی ایک الگ صورت ہے۔ اگر کوئی شخص دعائے قنوت یاد نہیں کرتا یہ تو سب سے بڑا وبال ہے۔ ٹھیک ہے جی، یاد کرنی چاہیے دعائے قنوت، ہر حال میں یاد کرنی چاہیے۔ آپ کو آخر کی 10 صورتیں کم از کم یاد ہونی چاہیے، دعائے قنوت یاد ہونی چاہیے، سورۃ مزمل یاد ہونی چاہیے، سورۃ ملک آپ کو یاد ہونی چاہیے، سورۃ یاسین آپ کو یاد ہونی چاہیے جی، اور آپ کو فاتحہ کا طریقہ خود کو یاد ہونا چاہیے، آپ کو دعا کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ہر ایک مسلمان کو ان کا سیکھنا لازمی فرض ہے۔ تو دعائے قنوت بھی یاد ہونی چاہیے۔ اولا اگر یاد نہیں ہے تو نماز وتر کے اندر یہ پڑھے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ ایک دفعہ پڑھ لے گا اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے۔ اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو پھر وہ 3 دفعہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی کہے، اور اگر بالفرض کسی کو یہ بھی یاد نہیں ہے تو پھر وہ ایک دفعہ کہہ لے یا رب، اس کا واجب ادا ہو گیا۔ یعنی اندازہ لگائیں ہماری شریعت ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتی ہے، کتنی آسانیاں پیدا کرتی ہے، اور شاید میرے خیال میں لوگ بھی آسانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ اس کے لیے ہے جو محنت کرے، کوشش کرے، نہ ہو تب یہ رخصتوں پر عمل کرے گا، سب کے لیے رخصتیں نہیں ہیں۔ دعائے قنوت جو ہے وہ یاد کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص دعائے قنوت کی جگہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیتا ہے ثنا کی نیت سے اور سورۃ اخلاص پڑھ لیتا ہے ثنا کی نیت سے تو اس کی جو ہے نماز وتر جو ہے وہ ہو جائے گی۔ بصورت دیگر یاد کرنا بے حد ضروری ہے۔ اچھا جی، اسی طرح قاعدہ اخیرہ میں درود پاک، تو درود پاک جو ہے وہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھے گا تمام درود کے اندر جتنے بھی درود پاک ہمارے یہاں پڑھے جاتے ہیں نا، سب سے افضل درود پاک درود ابراہیمی ہے، سب سے افضل درود پاک درود ابراہیمی ہے۔ اچھا، اب ہمارے یہاں جو درود پاک مختصر جو پڑھے جاتے ہیں جیسے صلی اللہ علیہ یا محمد الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول، یہ جو سب درود پاک ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ علماء نے یہ چھوٹے چھوٹے درود پاک لوگوں کی زبان پر پڑھنا سہل ہوتا ہے، اس پر زبان جلدی چلتی ہے، پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، تو اس لیے علماء کرام کہتے ہیں آپ یہ پڑھ لیں، ورنہ افضل درود پاک جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ تو نماز کے اندر اگر بالفرض کسی کو درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ وہ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے، جیسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ اچھا، درود کے اندر یہ لفظ لگانا زیادہ بہتر ہے، اللہم صلی علی سیدنا۔ ہم اکثر جو درود پاک پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، اس میں ہم لفظ سیدنا نہیں لگاتے، اس لیے کہ بعض کتابوں کے اندر نہیں بھی ہے، مگر فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں لفظ سیدنا لگانا بہتر ہے۔ آپ درود پاک کے اندر لفظ سیدنا جو ہے وہ ضرور لگایا کریں اگر یاد نہیں ہے، یہ زبان پہ نہیں چڑھتا، کیونکہ جو درود لوگوں کی زبان پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر اگر نیا جملہ ایڈ کیا جائے تو ان کو پریشانی ہو جاتی ہے، نماز کے اندر مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ لفظ زبان پر نہیں چڑھتا تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، آخری مسئلہ، اتحیات میں اگر کوئی بندہ بھول کر سورۃ فاتحہ شروع کر دیتا ہے، جیسے آپ اتحیات میں بیٹھے آپ نے پڑھنی تھی اتحیات، آپ بھول کے الحمدللہ رب العالمین اتحیات، تو اس وقت میں کیا کریں گے؟ اس وقت میں آپ آخر میں سجدہ سہو کریں گے۔ اچھا جی، اسی طرح آپ نے اتحیات کی جگہ قل اللہ پڑھنا شروع کر دی، بعد میں آپ کو یاد ہے کہ میں نے تو اتحیات پڑھنی تھی، تو آخر میں آپ کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کریں گے۔ اچھا، اپنی زندگی میں قبر تیار کرنا، ویسے فقہاء کرام نے منع کیا ہے کوئی بندہ جیتے جی اپنی قبر تیار نہ کرے، اس لیے کہ زندگی کا کیا بھروسہ بھائی، کہاں موت ہے کدھر مرے، اس لیے اپنی قبر کو تیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، کفن تیار رکھیں، اور میں نے اکثر حاجیوں کو دیکھا ہے، اکثر جو ہے وہ عمرہ کرنے والوں لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہاں سے جس احرام میں جاتے ہیں نا، تو اس احرام کو وہ آب زمزم سے دھو لیتے ہیں۔ حضور کی جو جائے ولادت ہے نا خانہ کعبہ میں، وہ سامنے وہ پورا ایک عمارت بنی ہوئی ہے، اس میں لائبریری بنا دی ہے جو سرکار کی ولادت ہوئی تھی، اور وہاں پر کنواں ہے کہ جہاں سے آب زمزم کا پانی وہاں پر بھی ملتا ہے۔ تو اکثر حاجی حضرات اپنے احرام کو آب زمزم سے دھوتے ہیں اور وہ نیت کر کے آتے ہیں کہ جب ہم مریں گے تو ہم اپنے اس احرام میں کفن پہنیں گے۔ تو اچھی بات ہے، اچھی نیت ہے، اور یہ متبرک جو ہے برکت والا احرام ہو جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں قبر خرید کر رکھنا یہ الگ بات ہے۔ اب جیسے اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو قبرستان میں جگہیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے وقف کی۔ اب جیسے میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، ہمارے گاؤں کے اندر جیسے 1 ایکڑ 2 ایکڑ کا قبرستان ہے، تو وہاں پر زمینیں وقف کی ہیں، یعنی کوئی بھی شخص آئے گا قبر کھودے اور اپنی قبر بنا لی، وہاں پر پیسے دینے نہیں پڑتے،
جیسے یہاں تو پیسے دینے پڑتے ہیں جگہ کے لیے، گاؤں میں ایسا نہیں ہے. ہاں وہ اپنی آپ کچی اینٹیں لائیں تو ایسی جگہوں پر کوئی شخص پہلے سے اپنے لیے زمین خاص کر لے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. وقت کی زمین ہے بھائی، جب آپ مرو گے تبھی آپ کو جگہ ملے گی، پہلے آپ جگہ نہیں لے سکتے. اسی طرح لوگ کیا کرتے ہیں، ایک مصنوعی قبر بنا دیتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو یہ لگے کہ یار یہ تو قبر ہے، جبکہ وہاں پر قبر نہیں ہوتی. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ جناب میری قبر میرے ماں باپ کے قدموں کے پاس بنے، یا میں اپنے بھائی کے پاس میری قبر بنے. تو یہ اچھی بات ہے، اچھی نیتیں ہیں. تو مگر یہ کہ وقت کی جو زمینیں ہو نا، تو وہاں پر آپ مصنوعی قبر بنا کے یہ دھوکہ دہی میں آئے گا، آپ ایسا نہیں کر سکتے. ہاں زمین وقت کی نہیں ہے، ایک زمین کس شخص کی ملکیت وہ بیچتا ہے. اگر آپ نے اس سے زمین خرید کے رکھ لی ہے تو پھر تو آپ کی ملکیت ہے، پھر وہ زمین جو ہے آپ کی ملکیت ہے. اچھا جی، لوگ مزارہ پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں اور سبحان رب الاعلیٰ نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں وہ سجدہ نہیں ہوتا. ہاں، مزارات پہ سجدہ کرنا ناجائز حرام ہے. اگر کوئی عبادت سمجھ کے کرتا ہے پھر تو وہ کافر ہو گئے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مزار کو سجدہ کرنا یہ عبادت ہے، اس پر مجھے ثواب ملے گا، یا یہ بھی اللہ کی ایک بندگی ہی ہے، پھر تو بندہ کافر ہو گیا. اور اگر کوئی سجدہ اس لیے کرتا ہے کہ مزار کو سجدہ بطور تعظیم کر رہا ہے، عبادت کے نہیں، بطور تعظیم کے، تو یہ حرام 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 ہے. یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اگرچہ آپ اس میں سبحان رب الاعلیٰ نہ بھی پڑھیں، صرف تعظیم کی نیت سے سجدہ کریں، تب بھی یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اب جیسے میرا حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پہ میرا جانا ہوا، ہم حاضری کے لیے گئے تھے، تو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا وہ طواف کر رہے تھے، جس طرح خانہ کعبہ کا طواف ویسے طواف کر رہے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو مزارات پہ جو سجادہ نشین بیٹھے ہیں نا، سجادہ نشین بیٹھے ہیں، گدی نشین بیٹھے ہیں، جو مجاور بیٹھے ہیں، وہ چٹے ان پڑھ جاہل ہیں. آپ اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ وہ میڈیا والے پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب دعائے قنوت سناؤ، وہ دوڑ لگا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب وضو کے فرائض کتنے، وہ دوڑ لگا دیتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں آپ نے نماز پڑھی ہے، کہتے ہیں نہیں جناب ہم تو نماز یہاں نہیں پڑھتے، ہم تو مکے مدینے میں پڑھتے ہیں. یا پھر وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ تو ملا کی نماز اور ہے، ہماری نماز اور ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وجہ یہی ہے کہ جب سجادہ نشین، گدی نشین، مجاور جو ہے ان پڑھ چٹے جاہل ہیں، انہیں دین کا پتہ ہی نہیں. اور بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں، اکثر یہ جو پیر فقیر عامل ہے نا، اپنے مریدوں کو علماء کے پاس جانے سے منع کرتے ہیں. اکثر علماء کے پاس نہیں جانا، نہیں وہ تو جناب وہ تو شریعت والے ہیں، ہم طریقت والے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. آپ نے شریعت کو طریقت، یہ کہاں سے یہ فلسفہ آ گیا بھائی؟ یہ الگ الگ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہی تباہی کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم نے اپنے معاملات ان پڑھوں کے لوگوں کے دی، بھائی میرا ابا پیر تھا تو ٹھیک ہے، ابا پیر تھا تو ضروری تم ہی آپ بھی پیر ہو. ہاں کوالٹی دیکھیں گے آپ کے اندر. اعلیٰ حضرت نے 4 شرطیں بیان کی نا پیر ہونے کی. پیر کس کو بناؤ؟ پیر اس کو بناؤ کہ جو عالم ہو، کم از کم عالم نہیں ہے اتنا علم رکھتا ہے، اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے خود نکال کے آپ کو بیان کر سکے. نمبر 1. نمبر 2 وہ سنی صحیح العقیدہ ہو. نمبر 3 وہ فاسق نہ ہو، اعلانیہ فسق نہ کرتا ہو، اعلانیہ نمازیں نہ چھوڑتا ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتے ہو. اور چوتھی اس کا سلسلہ طریقت حضور تک پہنچتا ہو. یہ 4 شرطیں ہیں، جس میں یہ ہے اس کو اپنا پیر بناؤ، نہیں ہے تو اللہ خیر صلاح. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے تو میرے امام سیدی اعلیٰ نے بڑا کمال کا طریقہ بیان کیا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ مزار پہ جاؤ، 1 ہاتھ کی دوری پہ کھڑے ہو جاؤ، 1 ہاتھ کی دوری پہ. مزار کو چومنا نہیں، مزار کو سجدہ نہیں، مزار کا جھاڑو اٹھا کے اپنے سر پہ نہیں مارنا، مزار کے پتھر اٹھا کے اپنے بغل پہ نہیں گھمانے. 1 ہاتھ کی دوری پہ کھڑے ہو جاؤ، سر جھکاؤ، ہاتھ باندھو، فاتحہ پڑھو، اس صاحب مزار کی وسیلے سے دعا کرو اور الٹے قدم واپس آ جاؤ. بس یہ طریقہ ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم تقبل منا.